یہ شاہوں کے پروٹوکول، یہ لوگوں کی چمچماتی زندگیاں، یہ رنگ و رونق کی محفلیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا نا، اس کی جو لمبائی چوڑائی تھی نا، وہ تقریباً آج کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو 200 کلومیٹر بنتی ہے۔ شیشے کا بنا ہوا تخت، اس پہ جو قالین ڈالے جاتے تھے وہ ریشم کے اور سونے کے ہوتے تھے۔ 300 منکوحہ عورتیں اور 700 آپ کی خادمائیں رہتی تھیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے سونے کی کرسیاں رکھی جاتی تھیں۔ جب اپنے گھر مبارک سے نکلتے تو ہوا کو حکم دیتے کہ ہمارے اس سارے لشکر کو بلندی پہ لے جا، تو یہ سارے کا سارا لشکر تخت سمیت ہوا میں معلق ہوتا۔ سارے لشکر کے آگے اتنے بڑے ہیبت ناک جانور آگے رکھے ہوئے تھے کہ جن کے ساتھ بڑے بڑے رسے باندھے ہوتے تھے، اور چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان 3 میل کا فاصلہ تھا۔ چیونٹی بات کرے اور پیغمبر اسے سن لے، کیوں کہ یہ اللہ کے قرب میں رہتے ہیں۔ جس نے ایک تجلی ذاتی دیکھی اس کا یہ مقام ہے۔ تو سوچئے، جس نے خود تجلی نہیں بلکہ ذات الہی کو دیکھا وہ اپنے سر کی آنکھوں سے، اس ہستی کی سماعت و بصارت کا عالم کیا ہوگا، اور معراج کے بعد دیدار الہی کے بعد ان کی نظر کا کیا عالم تھا اور ان کی سماعت کا کیا عالم تھا۔ نبوت کی نظر تو پھر نبوت کی نظر ہے نا، اس کا انکار سوائے جاہلوں کے کوئی نہیں کر سکتا۔ عام مخلوق سے ولی اعلیٰ، ولی سے نبی اعلیٰ، نبی سے رسول اعلیٰ، رسولوں میں بھی پھر سید العالمین اعلیٰ۔ حضور کا اپنی شان کے لائق مقام ولایت بھی ہے، جتنے اوصاف نبیوں میں موجود ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اکیلی ذات کو تنہا وہ اللہ نے عطا فرمائے۔ میرے محبوب، بادشاہ نبی بننا ہے یا اسی طرح درویشی میں رہنا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایسے اپنے پیٹ کو دکھایا کہ پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا قمیص مبارک اٹھا کے فرمایا، دیکھو محمد کے پیٹ پہ تم سے زیادہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ہر پیغمبر و ہر نبی کو اللہ نے بڑے بڑے خوبصورت مقامات سے نوازا ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو پھر یہ نظارے ہوا کرتے ہیں۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس آخر الزمان پیغمبر پہ ایمان لائے گا، اور خوشخبری ہو اسے کہ جو آقا کریم کو اپنا مقتدا بنائے گا اور ان کا مقتدی بنے گا۔ اللہ کا گھر رو پڑا، اے اللہ مجھے دیکھے بغیر، مجھے ملے بغیر یوں چھوڑ کے چلے گئے ان بتوں کی وجہ سے۔ اے بیت اللہ تو نہ رو، میں اپنا آخری نبی تیرے پاس بھیجوں گا جو ان سب بتوں کو صاف کر دے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آخر الزمان نبی پیغمبر تیرے اندر سجدہ ریز ہوں گے، تیرا یہ رونا اسی طرح ضائع نہیں کروں گا۔ آج امت کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس پیغمبر کی امت ہیں، کہ بڑے بڑے شاہ نبی بھی امتیوں کے بارے میں مبارکے دیتے ہوئے گزرے ہیں۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا یہ عالم ہے تو سرکار دو عالم محمد عربی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جب اللہ کی تجلی ذاتی دیکھ کر واپس تشریف لائے، یعنی کوہ طور سے جب واپس جلوہ گر ہوتے ہیں، تو آپ کی نظر مبارک کا یہ کمال تھا کہ جس نے اللہ کی ذاتی تجلی دیکھی تو دیکھنے کے بعد یہ آپ کی نظر میں حسن چھا گیا تھا کہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی کئی میلوں سے آپ دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ اس کا عالم تھا کہ جس نے ایک تجلی ذاتی دیکھی۔ تو ذرا سوچئے، جس نے ایک تجلی ذاتی دیکھی اس کا یہ مقام ہے، اور وہ بھی تجلی جلال میں۔ تو سوچئے، جس نے خود تجلی نہیں بلکہ ذات الہی کو دیکھا وہ اپنے سر کی آنکھوں سے، اس ہستی کی سماعت و بصارت کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں یہ مضمون موجود ہے، شاید اس سے پہلے آپ نے یہ حدیث کبھی نہ سنی ہو، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات ہم نے عرش عظیم سے نیچے دیکھا تو زمین پہ چلتی ہوئی چیونٹی بھی ہمیں نظر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر! یہ آپ کی عظمتوں کا ایک ایسا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے کہ سوائے احمق اور بے وقوف کے کوئی شخص اس کا انکار نہیں کرتا۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جتنا جتنا اللہ کا قرب بڑھتا جاتا ہے تو انسان کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اوصاف کمالیہ ہیں ان کا سایہ انسان پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی صفات کا حامل وہ انسان بن جاتا ہے، اور اس انسان کی اپنی حیثیت کے مطابق، اس کے مقام و مرتبے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صفت اس کو عطا کرتا ہے۔
اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک چھوٹے سے مقدمے کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. یاد رکھیے گا کہ ہم چونکہ آج پیغمبر کی نظر اور پیغمبر کی سماعت معراج کے حوالے سے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ کے ملن کے بعد، دیدار الہی کے بعد آنکھ کا کیا کہنا اور سماعت کا کیا کہنا، یعنی جنہیں پیدائشی طور پہ اللہ نے کتنے کمالات عطا کیے ہوں، اور معراج کے بعد دیدار الہی کے بعد ان کی نظر کا کیا عالم تھا اور ان کی سماعت کا کیا عالم تھا، یہ سننا ضروری ہے. تو ہم اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ ایک ہوتی ہے روحانی نظر، پہلی یہ روح کی نظر ہوتی ہے، یعنی روح کی بصارت ہوتی ہے. نمبر 2 عقل کی نظر. یہ عقل کی جو نظر ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ادراک ہوتا ہے، یعنی توحید الہیہ کے جو دلائل ہیں انہیں سمجھا جاتا ہے. نمبر 3 قربت کی نظر، یعنی کہ اولیاء کرام چونکہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، جب وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس صفت خاص کا ان کو ان کی حیثیت کے مطابق حصہ ملتا ہے، جس کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام کا وہ ارشاد مبارک باقاعدہ اشارہ بھی کرتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. فرمایا مومن کامل کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے پوشیدہ باتوں کو جان لیتا ہے. اب یہ جو روایت ہے تو یہ اولیاء کرام کی ایک پوشیدہ قربت کی جو نظر ہے اس کے مقام کو ظاہر کرتی ہے. نمبر 4 نبوت کی نظر. نبوت کی نظر تو پھر نبوت کی نظر ہے نا، اس کا انکار سوائے جاہلوں کے کوئی نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک طبقہ ہمارے یہاں موجود ہے کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کی کسی بھی شان کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی کم عقلی کی بات ہے. یعنی دیکھو، نبی کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے شاہکار کو تسلیم کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے انہیں دیا، اور اگر آپ ان چیزوں کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کا بڑا صاف اور واضح مطلب ہے کہ آپ مانتے ہی نہیں کہ اللہ یہ عطا کر سکتا ہے یا اللہ نے ان کو عطا کیا. یہ کم فہمی، کم عقلی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور 5ویں ہے رسالت کی نظر. دیکھیے، عام مخلوق سے ولی اعلیٰ، ولی سے نبی اعلیٰ، نبی سے رسول اعلیٰ، رسولوں میں بھی پھر سید العالمین اعلیٰ. ذرا غور کیجئے گا، جب کوئی شخص ولی اللہ ہو جاتا ہے تو اس کی نگاہ ہمیں کمال آتا ہے. تو سوچو جب کوئی نبی ہوگا تو وہ کیا ہوگا. پھر نبی کے بعد جو اولو العزم انبیاء ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. پھر 313 رسولوں کا کیا مقام ہوگا. پھر جو سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، تو ان کے مقام و مرتبے کو کون جان سکتا ہے. میرے بھائیوں، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نبی بھی ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام رسول بھی ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام سید الانبیاء بھی ہیں، سید الرسل بھی ہیں. اور یاد رکھیے، حضور کا اپنی شان کے لائق مقام ولایت بھی ہے، یعنی ولایت محمد عربی کے سرکار دو عالم ولی بھی ہیں. یعنی نبیوں میں جو تصور ولایت ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام اس کے بھی شاہ اور بادشاہ ہے. تو میرے بھائیوں، تو سرکار دو عالم علیہ السلام چونکہ سید الانبیاء ٹھہرے، لہٰذا جتنے اوصاف نبیوں میں موجود ہوتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام اکیلی ذات کو، اکیلی ہستی کو تن تنہا وہ اللہ نے عطا فرمائے. کیوں عطا فرمائے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارد تو تنہا داری. یعنی حق یہ تھا کہ خاتم النبیین ایسی ہستی ہوں کہ جن میں سب نبیوں رسولوں کے کمالات کو اکٹھا کر دیا جائے. اب ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں اللہ کے پاک کلام سے کچھ ایسی براہین لاتے ہیں، اور اللہ کے کرم اور فضل سے ایک اللہ کے پیغمبر کا ایسا ذکر خیر کرتے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد آپ کے دلوں کی کھڑکیاں کھل جائیں گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی اور رسول کا یہ مقام ہوتا ہے، یہ مرتبہ ہوتا ہے، یہ عظمت ہوتی، یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ کی قربت میں ایسا بھی ہوتا ہے. اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی سادگی کو دیکھنے والوں، ذرا غور کرو کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ کس شاہانہ ٹھاٹ باٹ وہ بھی اللہ نے انہیں عطا کیا. اور یہ بھی یاد رکھیے، میرے سرکار دو عالم علیہ السلام کا جو فقر تھا یہ اختیاری تھا کہ اللہ نے آپ سے پوچھا، میرے محبوب بادشاہ نبی بننا ہے یا اسی طرح درویشی میں رہنا ہے؟ مفہوم ہے اس روایت کا.
تو میرے اور آپ کے آقا نے صدقے جاؤں، اے آقا آپ کی عظمت پہ لاکھوں کروڑوں سلام ہوں کہ آپ نے بادشاہی سٹائل کو پسند نہ فرمایا، بلکہ آپ نے فقیرانہ زندگی کو، اللہ کے محبوب نے عاجزانہ درویشانہ، یہ الفاظ ہیں جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہیں، لیکن یہ سمجھانے کے لیے بولے جاتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے بظاہر ایک عام انسان سے بھی نچلی سطح کی زندگی کو پسند کیا، اور وہ زندگی کا ایک اشارہ کہ جس میں حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا 11 دن ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے گھر کبھی چولہا نہیں جلا تھا، کھجور کھاتے ہوئے اہل خانہ گزارا کرتے تھے۔ آج امت میں کوئی ایسا ہوگا کہ جو اس حالت میں ہو؟ روٹی تو پکتی ہوگی نا، کہیں سے ملتی ہوگی نا۔ کبھی اپنے آقا کی ان عظمتوں پہ غور کرو اور اس سادگی پہ صدقے جاؤ اور اس پہ قربان جاؤ، اور یہ سب اختیاری تھا، یعنی آپ نے دنیا کو اختیاری نہیں فرمایا۔ اور پھر وہ بھی روایت یاد رکھنے والی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیٹ مبارک پہ پتھر باندھتے ہیں، اور یہ بھی آپ کا اختیار تھا کہ آپ نے اختیاری طور پہ، اللہ کے حبیب نے بھوک کو اپنے اوپر اس قدر مسلط کیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کو جب دیکھا کہ آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایسے اپنے پیٹ کو دکھایا کہ پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا قمیص مبارک اٹھا کے فرمایا دیکھو محمد کے پیٹ پہ تم سے زیادہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں اختیار فرمائیں جو کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا، یعنی با اختیار ہوتے ہوئے بھی اپنے رب کے سامنے ایک اس قدر عاجزی اور انکساری والی زندگی گزاری کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن آج آپ کو ایک شاہ پیغمبر کا ذکر سناتے ہیں جس کی سلطنت، جس کی ہیبت، جس کی عظمت کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ پیغمبر نبی نہیں گزرا، یعنی پیغمبروں میں بھی ایسا کوئی نہیں اور دنیا میں بھی ایسا شاہ کوئی نہیں۔ یہ شاہوں کے پروٹوکول، یہ لوگوں کی چمچماتی زندگیاں، یہ رنگ و رونق کی محفلیں، ایک طرف فرعون بھی گزرا، اس کی بھی بڑی باتیں لوگ سناتے ہیں، لیکن آج سنیے گا جسے اللہ نے بنایا وہ کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین تھا، اور اس کا جاہ و جلال کیا تھا۔ اس جاہ و جلال کے باوجود ان کا سرکار دو عالم کے امت کے لیے کیا فرمانا، کیا خوشخبری دینا، وہ بھی قابل سماعت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو روایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے قرآن پاک سے، یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور یہ اللہ کے ایسے زبردست پیغمبر ہیں کہ جن کی عزت و عظمت، شان و توقیر ابھی آپ سماعت کریں گے کہ ان کی سماعت، ان کی نظر اور ان کا مقام و مرتبہ وہ قرآن پاک نے مختلف جگہ پہ عجیب و غریب طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ یعنی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کس قسم کی حکومت عطا کی تھی؟ یہ یوں خدا کا قرآن فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے اور فرمایا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چیونٹی نے کہا
اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ تو سلیمان اس کی بات پر مسکرا کر ہنس پڑے اور عرض کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو جاننا ذرا ضروری ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا ایک جھلک ملے اللہ کے نبی کے جاہ و جلال کی، جو اللہ نے ان کو وہ ملک عطا فرمایا، یعنی ملک سلیمان، اس کی جھلک دیکھیے گا ذرا اور سنیے گا اور آنکھیں کھولیے گا۔ یہ تفسیروں میں لکھا ہوا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا نا، اس کی جو لمبائی چوڑائی تھی نا، وہ تقریباً آج کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو 200 کلومیٹر بنتی ہے، یعنی 200 کلومیٹر کا لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس میں 4 حصے کیے جاتے تھے۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ اگر 200 کلومیٹر کے 4 حصے کیے جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 50 کلومیٹر کا ایک حصہ بنتا ہے۔ تو پہلے جو 50 کلومیٹر میں انسان، دوسرے 50 کلومیٹر میں جنات، تیسرے 50 کلومیٹر میں جانور، اور چوتھے 50 کلومیٹر میں بڑے بڑے ہیبت ناک قسم کے پرندے ہوتے تھے، اور وہ سب سے پیچھے انہیں اس لیے رکھا جاتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ لشکر، اور یہ زمین پہ نہیں چلتا تھا، یہ ہوا میں اڑتا تھا۔ لوگوں آنکھیں کھولو، اللہ اللہ ہے، جب وہ شاہی دیتا ہے تو ایسے ہی دیتا ہے۔ تو وہ جو پیچھے پرندے ہوتے تھے نا سب سے بڑے بڑے، ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ سورج کے سامنے اپنے پر پھیلاتے تھے، یعنی 200 کلومیٹر تک چھاؤں کرنا ان کا کام ہوتا تھا۔ ابھی بات آگے ہے، ختم نہیں ہوئی، سنیے گا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو تخت لگایا جاتا تھا، یہ کتنے ایریے میں لگایا جاتا تھا؟ یعنی یوں سمجھ لو کہ تقریباً 2 کلومیٹر کے ایریے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت لگتا تھا، اور وہ جو 2 کلومیٹر کا ایریا تھا اس کی جو بناوٹ تھی وہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، شیشے کا بنایا جاتا تھا، شیشے کا بنا ہوا تخت۔ اور صرف یہ نہیں، اتنی خوبصورت طریقے سے اس کو بنانے کے بعد اس پہ جو قالین ڈالے جاتے تھے وہ ریشم کے اور سونے کے ہوتے تھے۔ یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی، اسی تخت پر 1000 لکڑی کا گھر بنایا جاتا تھا۔ ان لکڑی کے 1000 گھروں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ 300 منکوحہ عورتیں اور 700 آپ کی خادمائیں رہتی تھیں۔ ابھی بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، ذرا اور دیکھیے، شان شاہی یوں اللہ عطا کرتا ہے۔ اس تخت کے ارد گرد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے تھے، ان کے لیے سونے کی کرسیاں رکھی جاتی تھی، یعنی نبی جو تھے وہ سونے کی کرسیوں پہ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھتے تھے چاندی کی کرسیوں پہ بیٹھتے تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ اہل علم، بڑے بڑے علماء جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہوا کرتے تھے۔ ان کے پیچھے باقی لوگ یعنی تیسری جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے جو ان لوگوں کے علاوہ ہوتے تھے، اور ان کے پیچھے جنات اور شیاطین وہ پیچھے سب سے کھڑے ہوتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ اس ماحول میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ رونق افروز ہوتے۔ ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جب اپنے گھر مبارک سے نکلتے تو ہوا کو حکم دیتے کہ ہمارے اس سارے لشکر کو بلندی پہ لے جا، تو یہ سارے کا سارا لشکر آنے واحد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تخت سمیت ہوا میں معلق ہوتا، اور وہ کتنے کلومیٹر اونچا ہوتا یہ اللہ ہی جانتا ہے، کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے شاید کئی کلومیٹر بلندی پہ آپ کا یہ لشکر جاہ و جلال سے جلوہ گر ہوتا تھا۔ اب سننے کی بات ہے، جب وہ گھر سے چلتے تو اتنا بڑا جو لشکر ہے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوتا تھا یہ بھی سنیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ باقاعدہ طور پہ جو کھانا پکانے والے لوگ تھے ان کا مقام و مرتبہ ذرا سنیے گا کہ وہ کس حالت میں کھانا بناتے تھے۔ زمین و آسمان کے درمیان کھانا بنتا تھا ان سارے لشکریوں کا، اتنی بڑی فوج ہے بھائی۔ اب ظاہر ہے ان کا کھانا بناتے تھے تو کسی طریقے سے بناتے تھے، تا حد نگاہ دیگ، یعنی اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھی کہ جہاں تک دیکھو وہ دیگ ہی نظر آتی تھی۔ ایک ایک دیگ میں 10 اونٹ پکتا تھا۔
اب وہ لاتعداد کھانے بنتے تھے۔ یوں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ ابھی بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، اس سارے لشکر کے آگے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے کچھ ایسے جانور ہوتے تھے کہ جن کی یہ ڈیوٹی یعنی شاہی پروٹوکول، ایسی عظمت اور ایسی شان، حالانکہ ہوا نے تو اسے آلریڈی اٹھایا ہوا ہے، لیکن اس کے روب و دبدبے کے لیے سارے لشکر کے آگے اتنے بڑے ہیبت ناک جانور آگے رکھے ہوئے تھے کہ جن کے ساتھ بڑے بڑے رسے باندھے ہوتے تھے، اور دور سے دیکھنے میں یہی لگتا تھا کہ یہ جانور جو ہیں شاید پورے لشکر کو کھینچ لیے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا ایک انداز تھا۔ تو میرے بھائیو، حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام آپ اپنے اسی لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور جس کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ آپ ایک وادی پہ ٹھہرے، اور وہاں آپ نے اس پہ ٹھہرنے کے بعد یعنی جب ایک وادی پر آپ تشریف لائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر اس اعتبار سے قرآن فرماتا ہے کہ آپ ایک چیونٹی کی وہ بات سن کر مسکرائے اور آپ ہنسے۔ تو جب اس وادی پہ آپ تشریف لائے تو یہاں سننے کی بات ہے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ آپ غور کیجئے گا، کبھی چیونٹی بولتی ہوئی کسی نے سنی ہے کہ چیونٹی کی آواز کیسی؟ اور یہ بھی تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت 3 میل کی بلندی پر تھے، یعنی چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان 3 میل کا فاصلہ تھا۔ اب 3 میل کتنے ہوتے ہیں یہ آپ اندازہ کر لیں کہ چیونٹی بات کریں اور پیغمبر اسے سن لے، کیوں کہ یہ اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، یہ اللہ کے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ وہ چیونٹی تک کی بولی آپ نے سماعت کی، اس کی آواز تک سنی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے کچھ وصف الگ دیے ہوتے ہیں، لیکن کہیں جو اظہار رب پاک نے فرمائے ہوتے ہیں دوسری جگہ پہ اس کا اظہار نہیں ہوتا، کچھ اوصاف ان میں کچھ غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ہر پیغمبر و ہر نبی کو اللہ نے بڑے خوبصورت مقامات سے نوازا ہوتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا کیا کہنا، پیغمبر کی سماعت 3 میل دور چیونٹی کی آواز سن کے مسکرا پڑتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی سماعت عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی۔ یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو پھر یہ نظارے ہوا کرتے ہیں۔ اب ذرا ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ لشکر جاہ و جلال کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام کے شہر مکہ المکرمہ کے اوپر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکریوں سے فرمایا او لشکریو ٹھہرو، رک جاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے لشکریو، یہ وہ جگہ ہے جو آخر الزمان نبی کی دار ہجرت ہوگی۔ آگے جو الفاظ فرمائے سن کے دل کھلا اور سینہ روشن ہوا۔ اتنا بڑا جاہو جلال والا پیغمبر سرکار دو عالم کے بارے میں اور ہم گناہگار امتیوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے، سن کے ذرا آنکھیں کھولو اپنی اور اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ آج اس نسبت کی کوئی قدر نہیں، آج سرکار دو عالم کی نسبتوں کو ہم نے نعوذ باللہ استغفر اللہ سمجھے کہ پس پشت ڈالا ہوا ہے اور بے قدری ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ذرا سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے جاہو جلال کے باوجود آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ طوبی لمن آمن بہ وطوبی لمن اتبعہ وطوبی لمن اقتدی بہ۔ آپ نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس آخر الزمان پیغمبر پہ ایمان لائے گا، اور خوشخبری ہو اسے کہ جو اس آخر الزمان پیغمبر کی اتباع کرے گا، اور خوشخبری ہو اسے کہ جو آقا کریم یعنی آخر الزمان پیغمبر کو اپنا مقتدا بنائے گا اور ان کا مقتدی بنے گا۔ میرے بھائیو، یہ بات کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، یہ بھی سننے والی ہے۔ جب آپ وہاں سے ایک لمحہ رکے یعنی تھوڑی سی بات فرمائی اور آپ نے نگاہ فرمائی، نیچے دیکھا تو اس وقت وہاں بت ہی بت نظر آ رہے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتوں کو دیکھا تو آپ نے وہاں نہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا اور آپ وہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں سے آگے گزر گئے تو اب سننے کی بات ہے، اس وقت اللہ کا گھر رو پڑا۔ اللہ نے فرمایا اے بیت اللہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا یا اللہ میں رویا اس لیے ہوں
یہ تیرا پیغمبر ہے، تیرا نبی ہے، اور اس کے ساتھ سب تیرے قریبی لوگ ہیں کہ جو بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں۔ اے اللہ مجھے دیکھے بغیر، مجھے ملے بغیر یوں چھوڑ کے چلے گئے ان بتوں کی وجہ سے۔ انہوں نے جب ان بتوں کو دیکھا تو یہاں اترنا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ یہ کہہ کے اللہ کا گھر رویا، بیت اللہ رویا، تو میرے رب نے فرمایا، آپ کے رب نے فرمایا کہ اے بیت اللہ تو نہ رو، میں اپنا آخری نبی تیرے پاس بھیجوں گا جو ان سب بتوں کو صاف کر دے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آخر الزمان نبی پیغمبر تیرے اندر سجدہ ریز ہوں گے، تیرا یہ رونا اسی طرح ضائع نہیں کروں گا، میں لوگوں کے دلوں میں تیری ایسی تڑپ پیدا کر دوں گا کہ جس طرح ایک اونٹنی اپنے بچوں کے لیے تڑپتی ہے۔ اب یہ کتنی ایک رقیق القلب بات ہے، یعنی دل کو نرم کرنے والی بات ہے۔ فرمایا جیسے کبوتری اپنے انڈوں کے لیے بھاگتی ہے، یعنی ان کو بچانے کے لیے بھاگتی ہے، ان کی طرف رغبت کرتی ہے، یوں لوگ تڑپ تڑپ کے تیری طرف بھاگیں گے۔ اے بیت اللہ تیرا رونا ضائع نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں جو آپ کو طوالت کے ساتھ ایک بات بتائی گئی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کچھ شاہی کا ذکر ہوا۔ یہاں اس بات کو بتانے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے گفتگو کا وہ یہ ہے، ایک تو سلیمان علیہ السلام اتنی شاہی کے باوجود سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلاموں کو مبارکیاں دے رہے ہیں۔ سوچو اتنا بڑا بادشاہ وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی غلامی کو کیا سمجھ رہا ہے جسے آج غلاموں نے ہلکا سمجھا ہوا ہے۔ آج امت کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس پیغمبر کی امت ہیں کہ بڑے بڑے شاہ نبی بھی امتیوں کے بارے میں مبارکیں دیتے ہوئے گزرے ہیں۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا یہ عالم ہے تو سرکار دو عالم محمد عربی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور معراج کی رات تو تھی ہی انہ هو السمیع البصیر کہ میرے حبیب معراج کی رات تو آج رات ہی سننے کی اور دیکھنے کی ہے۔ یہ جو انہ کی ضمیر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ والی آیت میں، اس میں جو ہو کی ضمیر ہے یہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اے حبیب ہم آپ کو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں۔ یا یہ کہ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کافر آپ کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں نا تو ہم ان کی باتیں دیکھتے بھی ہیں اور ان کی باتیں سنتے بھی ہیں، اور آج ہم آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کو سن بھی رہے ہیں، آپ بھی آج ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں، جو کمالات ہیں، ان کو کما حق کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔